کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے خوابوں میں اللہ کی نشانیاں کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہیں؟ نیند کا گہرا عالم جہاں رب العالمین اپنی قدرت کے راز کھولتا ہے، جہاں ہر خواب ایک پیغام، ایک اشارہ بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی پر اسرار دنیا میں سفر کریں گے، اللہ کی نشانیوں کی تلاش میں جو ہمیں ہمارے خوابوں میں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اللہ کی نشانیاں چینل پر خوش آمدید۔ میرے عزیز سامعین، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک تہائی حصہ کہاں گزرتا ہے؟ جی ہاں، نیند میں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم روزانہ کرتے ہیں، اکثر بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن کیا یہ محض آنکھیں بند کر لینا ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی تھکان کا نتیجہ ہے، یا اس کے پردے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظیم نشانیاں چھپی ہیں جو ہماری عقل کو دنگ کر دیتی ہیں؟ آج ہم اسی نیند اور اس کے اندر چھپی اللہ کی قدرت اور حکمت کے انگنت رازوں کو تلاش کریں گے، جو ہمیں اس کائنات کے خالق و مالک کی عظمت کا احساس دلائیں گے۔ یہ محض ایک حیاتیاتی عمل نہیں، بلکہ ایک معجزہ ہے، ایک مکمل نظام ہے جو ہر رات ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو نیند کے پردے میں تلاش کرتے ہیں۔ نیند کی سب سے پہلی اور واضح نشانی یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم اور روح کے لیے ایک مکمل آرام اور بحالی کا عمل ہے۔ دن بھر کی مشقت، دماغی دباؤ اور جسمانی تھکن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیند کو ایک ایسی پناہ گاہ بنایا ہے جہاں ہمارا جسم خود بخود مرمت اور بحالی کے عمل سے گزرتا ہے۔ ہمارے خلیات، سیلز کی تجدید ہوتی ہے، پٹھے آرام پاتے ہیں اور ہمارا دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے یا فطرت کے قوانین کے تحت خود بخود ہونے والا عمل ہے، لیکن کیا فطرت کے قوانین خود بخود ایسے پیچیدہ نظام کو وجود میں لا سکتے ہیں؟ قوانین فطرت تو کسی موجودہ نظام کی وضاحت کرتے ہیں، اسے تخلیق نہیں کرتے۔ یہ کس کی حکمت ہے جو ہمارے جسم کو اس طرح پروگرام کرتی ہے کہ وہ ہر رات خود کو دوبارہ چارج کر لے؟ یہ کس کا حکم ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک مکمل ورکشاپ کھل جاتی ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک بے جان نظام خود بخود اتنی باریکی اور درستی سے کام کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا۔ سورہ النبا 78:9۔ یہ راحت، یہ بحالی، یہ توانائی کی واپسی، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ نیند کی دوسری حیرت انگیز نشانی ہے خوابوں کی دنیا۔ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں حقیقت اور فریب کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ خواب کبھی اتنے واضح ہوتے ہیں کہ حقیقت لگتے ہیں، کبھی اتنے مبہم کہ ان کا مطلب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ان میں مستقبل کے اشارے ہوتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، اور کبھی یہ ہمارے لاشعور کی گہرائیوں سے اٹھنے والے خیالات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف دماغ کی رینڈم سرگرمی یا نیورونز کی بے ترتیب حرکت قرار دیتا ہے، لیکن اگر یہ محض بے ترتیب ہوں تو پھر اس میں اتنی گہرائی، اتنی علاماتیں اور کبھی کبھی حقیقت سے اتنی غیر معمولی مطابقت کیوں ہوتی ہے؟ کیا محض کیمیائی تعاملات، کیمیکل ریاکشنز اتنی تخلیقی اور بامانی کہانیاں بنا سکتے ہیں؟ خوابوں نے ہمیں ایسے پیغامات ملتے ہیں جو بیداری کی حالت میں ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ کس کی قدرت ہے جو ہمارے دماغ کو سوتے ہوئے بھی ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے، جہاں وہ ماضی کو پروسیس کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور بعض اوقات غیب کے پردے بھی اٹھا دیتا ہے؟ یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ وہ ہمیں بیداری میں بھی اور نیند میں بھی اپنی قدرت کا مشاہدہ کراتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف 127۔ تیسری نشانی ہے نیند کا آئین وقت پر آنا اور جانا، جسے ہم سرکیڈین ردھم کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی گھڑی نصب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کب سونا ہے اور کب جاگنا ہے۔ یہ گھڑی ہمارے جسم کے درجہ حرارت، ہارمونز کی پیداوار جیسے میلاٹونن اور دیگر حیاتیاتی افعال کو دن اور رات کے چکر کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ یہ کس کی حکمت ہے جس نے ہمارے جسم میں یہ خودکار نظام نصب کیا؟ یہ اندرونی گھڑی اتنی درستگی کے ساتھ کیسے کام کرتی ہے کہ بغیر کسی بیرونی الارم کے ہمیں تقریباً ہر روز ایک ہی وقت پر نیند آتی ہے اور ایک ہی وقت پر آنکھ کھلتی ہے؟
اگر یہ محض اتفاق ہوتا تو کیا یہ گھڑی کبھی غلطی نہ کرتی؟ کیا یہ کبھی دن میں نیند اور رات میں بیداری کا حکم نہ دیتی؟ جو لوگ اسے محض حیاتیاتی کیمیکل ریاکشنز کہتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ ان ریاکشنز کو اس قدر درستی کے ساتھ کس نے ترتیب دیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ نظام کروڑوں انسانوں میں ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ سورہ النبا 78 10-11۔ یہ دن اور رات کا نظام اور اس کے ساتھ ہمارے جسم کا ہم آہنگ ہونا اللہ کی عظمت کی ایک واضح نشانی ہے۔ چوتھی نشانی ہے نیند میں ہماری حفاظت۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہم اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتے ہیں، ہم بے خبر ہوتے ہیں، ہمارے حواس مکمل طور پر کام نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود اللہ کی قدرت سے ہم رات بھر محفوظ رہتے ہیں اور صبح خیریت سے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ کس کی حفاظت ہے جو ہمیں اس بے خبری کی حالت میں بھی گھیرے رکھتی ہے؟ ہمارا دل دھڑکنا نہیں بھولتا، پھیپھڑے سانس لینا نہیں چھوڑتے اور جسم کا درجہ حرارت خود بخود برقرار رہتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم کے خودکار نظام بغیر کسی بیرونی مداخلت کے کام کرتے رہتے ہیں؟ اگر یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کس نے یقینی بنایا کہ جب ہم بے بس ہوں تو ہمارا جسم خود کو زندہ رکھنے کے لیے تمام ضروری افعال انجام دیتا رہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر نگاہ رکھتی ہے، جو سوتی نہیں نہ جسے اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ سورہ البقرہ 225 ہماری نیند میں اللہ کی حفاظت، اس کی قدرت اور اس کی بے پناہ رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ پانچویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ نیند موت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے اور قیامت کی یاد دہانی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جزوی طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور ہم ایک عارضی موت کی کفایت میں چلے جاتے ہیں۔ بیداری میں ہمارا شعور، ہماری یادداشت اور ہماری شخصیت سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نیند میں یہ سب کچھ پردے میں چلا جاتا ہے۔ پھر صبح ہم دوبارہ اسی شعور اور یادداشت کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے جو ہمیں ہر رات موت کا ایک چھوٹا سا تجربہ کراتی ہے اور پھر دوبارہ زندگی بخشتی ہے؟ اگر یہ محض دماغ کی ایک عارضی حالت ہے تو پھر اس عارضی حالت سے ہر صبح دوبارہ بیدار ہونے کی صلاحیت کون دیتا ہے؟ کیا یہ محض کیمیکل ریاکشنز ہمیں دوبارہ زندگی کا شعور دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے جو ہمیں موت اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح اللہ ہمیں ہر رات نیند سے بیدار کرتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کو ان کی نیند میں، پھر جن پر موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر 39-42۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ نیند محض ایک جسمانی ضرورت نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی بے شمار نشانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے جو ہر چیز کو بہترین انداز میں چلا رہا ہے۔ یہ محض اتفاق یا ارتقاء یا فطرت کے قوانین کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ قوانین فطرت تو اس عظیم نظام کی وضاحت کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے، وہ اسے تخلیق نہیں کرتے۔ اگلی بار جب آپ سونے لگیں تو ان نشانیوں پر غور کیجیے گا، اپنے جسم کی بحالی پر، خوابوں کی پراسرار دنیا پر، نیند کے عین وقت پر آنے اور جانے پر، نیند میں اپنی حفاظت پر اور موت کی اس چھوٹی سی جھلک پر۔ یہ سب ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی بے پناہ محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔
اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی تخلیقات میں اس کی مزید حیران کن نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔